وہ کام پورا ہو کر بھی ادھورا لگتا ہے جس میں اللہ کی رضا نہیں ہوتی، اور جب تم مشکلات سے نکل کر آسانیوں میں آ جاؤ تو اس رب کو سجدے ضرور کرنا جس نے تم کر گر کر اٹھنا اور کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا سکھایا اور کچھ خاص بنایا بھی مگر جتلایا کبھی نہیں۔ اور اگر اللہ آپ سے انتظار کروا رہا ہے تو اس سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے تیار رہیں جو آپ نے مانگا تھا۔ اور بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور ہر تکلیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو مصائب پر صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور اسے اس کا اجر دیتا ہے۔ اور میرے دل کے اطمینان کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، بندوں کی رضا سے نہیں۔ اور دعاؤں کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، مگر جب قبول کر لی جاتی ہیں تو پھر اپنا رنگ دکھاتی ہیں، پھر معجزے ہوتے ہیں، پھر تقدیر بدلتی ہے۔ اور پھر تمہارا مایوس ہونا تو بنتا ہی نہیں۔ جو چیونٹی کی گئی سرگوشی کو بھی سنتا ہے تو تمہیں لگتا ہے وہ تمہارے آہ پکار کو نظر انداز کر سکتا ہے؟ وہ سسکی جو زبان سے نکل کر بھی کان تک نہیں پہنچ پاتی، وہ بھی اس تک پہنچ جاتی ہے۔ اور اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، وہ بس آزماتا ہے، اور صبر کرنے والے کو میٹھا پھل ملتا ہے۔ اور میرا رب کہتا ہے نا امید نہ ہونا، معجزے ہمیشہ مشکلوں میں ہی ہوتے ہیں۔ اور مسلسل دعا دلیل ہے کہ قبولیت کی گھڑی جلد ہی آنے والی ہے۔ اور زیادہ سوچو گے تو پریشان رہو گے، اپنے معاملات کو اللہ پہ چھوڑ دیا کرو۔ اور کوئی آزمائش انسان پر سے خالی ہاتھ نہیں جاتی، کبھی سلا دے جاتی ہے، کبھی ٹل جاتی ہے، اور کبھی اللہ کے ہاں مقبولیت دے جاتی ہے، اور کبھی دعا کرنے کا سلیقہ دے جاتی ہے۔ اللہ جو آزمائشیں بندے پر ڈالتا ہے ان میں سے کوئی ایک بھی انسان کو خسارے میں نہیں ڈالتی۔ زبان پہ شکر رکھیں، اللہ بڑا مہربان ہے۔ بے شک اس وقت تمہارے لیے یقین رکھنا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا بہت مشکل ہے، ہر سانس تکلیف دیتی ہے، پر اس وجہ سے اللہ پر یقین رکھنا کبھی مت چھوڑنا۔ اور مجھے یقین ہے میرا اللہ کن فرمائے گا، اور میری بکھری ہوئی زندگی لمحوں میں سنور جائے گی۔ اور جب ہمارا توکل اتنا مضبوط ہو جائے کہ جس کے آگے ہم نے ہاتھ پھیلائے ہیں وہ کبھی کوئی دعا رد نہیں کرتا، تب ہوتے ہیں معجزے۔ تم بس اپنے معجزوں کا انتظار کرو، اور پھر اللہ کی مدد ایسے وسیلوں سے تم تک آئے گی کہ تمہیں لگے گا کہ معجزہ ہو گیا۔ اور جب انسان بہت تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے۔ اور بس پھر دعا کرو اور صبر کرنا کبھی مت چھوڑنا، پھر دیکھو تم اپنی دعاؤں سے وہ بھی پالو گے جو تمہارا نہیں۔ اور اگر یقین رکھتے ہو تو حالات سے نا امید مت ہو، کیونکہ معجزے یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں، اور معجزے روز ہوتے ہیں۔ تو پھر ڈرو مت، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور اب تم سوچ رہے ہو کہ میری کہانی میں تو کوئی معجزہ نہیں ہوا، تو پھر میں کیسے معجزے کی دلیل دے سکتی ہوں؟ معجزہ ہمیشہ کسی کے واپس لوٹانے کو نہیں کہتے۔ مجھے اللہ کا مل جانا اور میرا سنبھل جانا میری کہانی میں معجزہ تھا، میرے دل کا بدل جانا معجزہ تھا، ایسا معجزہ کہ اس شخص کو کھونے کا دکھ پل دو پل کو تو رہے گا، مگر اب اللہ کو اگر کھو دیا تو اس دکھ کا ازالہ عمر بھر نہ ہو سکے گا۔ اور اللہ جب آزمائش میں ڈالتا ہے تو صبر بھی دیتا ہے، پھر یہ فکر کیسی؟ اللہ پہ یقین رکھو، وہ اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ بہت جلد تمہیں تمہاری ہر دعا قبول ہوتی نظر آئے گی۔ اور جب تم مایوس ہو جاتے ہو تو تمہیں کسی سے کوئی امید نہیں رہتی، یہاں تک کہ اللہ سے بھی نہیں۔ یوں تم مانگنا چھوڑ دیتے ہو، پھر تم نہ ماضی کو بلا پاتے ہو نہ حال کو قبول کر پاتے ہو، بس عجیب سی بے یقینی کی کشمکش میں الجھ جاتے ہو۔ اور پھر تم سر تو جھکاتے ہو مگر دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے ہو،
یقین کی بات تو کرتے ہو مگر یقین رکھ نہیں پاتے ہو۔ اللہ کو راضی کرتے کرتے ہی تم اتنا خفا کر دیتے ہو کہ تمہاری فتح عین تمہارے سامنے ہوتی ہے اور تم ہار جاتے ہو۔ دیکھو، جہاں اتنا سفر طے کر لیا ہے وہاں کچھ مسافت اور سہی، جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا سا صبر اور سہی۔ تمہارے لیے کوئی چیز بھلے کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، اللہ کے لیے تو بس ایک کن کی بات ہے۔ ابھی حالات مشکل ہیں لیکن یقین رکھو حالات بدل جائیں گے، اور معجزے تو یقین رکھنے والوں کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ اور پھر دعا مانگنا کبھی مت چھوڑنا، اور اس یقین کے ساتھ مانگنا کہ وہ ہر حال میں دے گا۔ پھر دیکھنا تمہاری دعاؤں کے جوابات ان صورتوں میں آئیں گے کہ تم مطمئن۔ اور اگر یقین کم ہونے لگے تو جی بڑھ کر آسمان دیکھ لیا کرو، اس کی ذات پہ یقین پہلے سے زیادہ بڑھ جائے گا۔ اور کسی دن ایسا ہوگا کہ بولی ہوئی دعائیں بھی پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اور قرآن گواہ ہے معجزوں کا، تم کیوں اللہ سے مایوس ہوئے بیٹھے ہو؟ اور 70 ماؤں جتنا پیار کرنے والا رب آزماتا بھی ہے تو بے انتہا نوازنے کے لیے۔ تقدیر کا لکھا بدل بھی تو سکتا ہے، ہمارا رب سب معجزے کر سکتا ہے۔ اور ایک بار صبر کر کے دیکھو، تمہیں بار بار صلے ملیں گے۔ سنو، اس کا کن دیر سے نہیں پورے وقت پر ہوگا۔ اور سنو، مایوس مت ہو، اب قبولیت کی گھڑی زیادہ دور نہیں، اور خوشیاں تمہارے در پر بہت جلد دستک دینے والی ہیں۔ اور اب تمہارے لیے جلد اللہ کی مدد آئے گی۔ اور کیا پتہ تمہارا ادھورا قصہ وہ جلد ہی مکمل کر دے، اور کیا پتہ کہ اب وہ کن کہنے ہی والا ہو۔ اور اچھا وقت تمہارا انتظار کر رہا ہے، بس تھوڑا ہی سفر باقی رہ گیا ہے۔ ہمت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور جب تم ٹوٹنے لگو، جب تم بکھرنے لگو، جب امیدیں ختم ہونے لگیں تو سمجھ جانا معجزے اب قریب ہے، صبر کا اجر اب ملنے والا ہے۔ اور یہ جو ٹوٹ جانے کے بعد تم میں ہمت آتی ہے نا، سوچا ہے کہاں سے آتی ہے؟ یہ اللہ تمہیں دیتا ہے، اس لیے اللہ سے جڑ جاؤ، وہ جوڑ دے گا تمہیں انشاءاللہ۔ اور پھر اللہ کی مدد ایسے وسیلے سے تم تک آئے گی کہ تمہیں لگے گا معجزہ ہو گیا۔ اور پھر وہ تمہاری من پسند چیز تمہارے تک لائے گا مقررہ وقت پر، اور پھر تم حیران رہ جاؤ گے۔ اور اس کے پاس تمہارا اجر بھی تیار ہے، بس جلد تم اپنا اجر حاصل کر لو گے۔ اور بے شک اس کا کن بہت جلد آئے گا، بس تم اس کی امید کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ اس صبر کے بعد اللہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا، اور جو تم نے مانگا ہے اس سے بڑھ کر تمہیں عطا کیا جائے گا۔ اور ہو جاتی ہیں مکمل ادھوری محبتیں بھی، بس اللہ کے کن پہ یقین رکھنا سیکھو۔ اور عنقریب مایوسی کے یہ بادل چھٹنے والے ہیں، عنقریب اس رب کا نور قبولیت بن کر جگمگائے گا۔ اور تم جانتے بھی نہیں کہ کسی دن بے خیالی میں حالات سے ٹوٹ کر مانگی جانے والی دعائیں کسی دن وسیلہ بنا کر تمہارے سامنے کھڑی ہو جائیں گی، اور تم کسی اشارے کے انتظار میں ہونا مطمئن ہو جاؤ کہ تمہارا رب تمہیں اشارہ ہی کر رہا ہے۔ اس نے تمہیں اتنے قریب کر لیا ہے کہ اس سے بات کرتے تمہاری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ ہر وقت اس سے راضی رہنے کی کوشش میں ہو، تو جس رب نے تمہیں اتنے قریب کر لیا، کیا وہ تمہیں ادھورا چھوڑ دے گا؟ نہیں، عن قریب وہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور پھر اللہ تب تم تک معجزے لاتا ہے جب تم سب کچھ ختم ہو جانے کے بعد بھی دعا کرتے ہو، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی دسترس سے باہر تو کچھ بھی نہیں۔ اور دیکھو، مایوس مت ہو، اب قبولیت کی گھڑی زیادہ دور نہیں ہے۔ تم دیکھو گے کہ اللہ پاک خفیہ وسیلوں سے تمہاری چاہت تم تک پہنچائے گا انشاءاللہ۔ اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ کتنا سکون ہے نا، کتنا خوبصورت دلاسا ہے نا۔ اللہ کہہ رہا ہے
دیکھو پریشان مت ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ ہوں، ہر حال میں ہوں۔ تم پریشان ہو، تم تکلیف میں ہو، تم لوگوں کی باتوں سے حوصلہ ہار رہے ہو، میں سب دیکھ رہا ہوں، میں سب سن بھی رہا ہوں۔ دیکھو بس پریشان مت ہونا، مجھ پہ یقین رکھنا، میں تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اور پھر دیکھنا تم خود مسکراتے ہوئے کہو گے کہ اللہ جی نے میری دعا ایسے قبول کی ہے کہ میں نے کبھی سوچا نہ تھا۔ تم کہو گے کہ اللہ نے معجزہ کر دیا ہے جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اور یہ دیکھنا، یہ کہتے ہوئے تمہاری آنکھیں نم ہوں گی اور تمہارا دل جو اتنا سفر کرتے کرتے تھک چکا تھا اب اطمینان میں ہوگا۔ اور عنقریب تمہیں تمہارا رب اتنا عطا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ تمہارا وقت بھی آئے گا اور پھر دیکھنا اللہ اپنے سارے معجزے تمہارے ساتھ کھڑے کر دے گا اور تم بھول جاؤ گے آزمائش کا دکھ، اور تمہارے صبر کا صلہ تمہاری خواہش کی قبولیت سے ملے گا انشاءاللہ۔ اور تم اللہ سے شدت سے دعا کر رہے ہو نا، لیکن ابھی تک قبول نہیں ہوئی، تو اداس مت ہو۔ ایک تو اللہ تمہیں مانگتا دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، دوسرا وہ تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے۔ اور اگر اللہ آپ سے انتظار کروا رہا ہے تو اس سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے تیار رہیے جو آپ نے مانگا تھا۔ لیکن اگر اللہ نے ابھی تک بہتر نہیں کیا تو وہ انشاءاللہ بہترین کرے گا، اور پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقررہ وقت پر، اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ اور دعائیں کتنی ہی بے ترتیب کیوں نہ ہو، لیکن چیزوں کو اپنی جگہ پر واپس لے آتی ہیں۔ اور یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ اور جب تم مشکلات سے نکل کر آسانیوں میں آ جاؤ تو اس رب کو سجدے ضرور کرنا جس نے تمہیں گر کر اٹھنا اور کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا سکھایا، اور کچھ خاص بنایا بھی مگر کبھی جتلایا نہیں۔ اور اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، وہ بس آزماتا ہے اور صبر کرنے والوں کو میٹھا پھل ملتا ہے۔ اور میرا رب کہتا ہے نا امید نہ ہونا، معجزے ہمیشہ مشکلوں میں ہی ہوتے ہیں۔